بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم وکیبلری کے کچھ امپورٹنٹ ورڈ سیکھیں گے۔ یہ ورڈز بہت ہی یونیک ہیں، آپ کو ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی کمیونیکیشن میں ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو بہت سارے آلٹرنیٹیو ورڈز کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آپ کی جو رائٹنگ ہے، اگر آپ پیراگراف رائٹنگ کر رہے ہیں، اگر آپ ایسے رائٹنگ کر رہے ہیں تو وہ بورنگ نہ لگے، اس میں ویرائٹی ہو، اس میں ریپیٹیشن نہ لگے۔ تو اس میں بھی یہ ورڈز آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ ہم ان ورڈز کو پکچرز کی مدد سے سمجھیں گے، ان کے اردو میننگز دیکھیں گے، انگلش میننگز، ان کے سینونمز دیکھیں گے، اور سینٹینسز بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان ورڈز کو جو ہم سیکھ رہے ہیں سینٹینسز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام ورڈز جو لیے گئے ہیں وہ ناول ہے بٹر اورنج ٹری، ون آف دا بیسٹ سیلنگ ناولز، اس سے لیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم کچھ ویڈیوز بنا چکے ہیں جس میں ہم نے مختلف ناولز سے امپورٹنٹ ورڈز اور انہی میں سے کچھ پیراگرافز لے کر یا کچھ ایکسرپٹس لے کر ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان ویڈیوز کا لنک آپ کو ہمارے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں ان ورڈز کی طرف جو آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلا ورڈ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ ہے بٹروتھ۔ بٹروتھ دیکھیں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس فوٹو کے اندر کہ کچھ پرپوز کیا جا رہا ہے، تو بٹروتھ کا مطلب اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ اس کو یاد کیسے رکھیں گے؟ بی یعنی کہ کیسا ہونا چاہیے، ٹروتھ، آپ ٹروتھ سے یاد رکھیں، ٹروتھ کے ٹروتھ فل ہونا چاہیے کسی بھی انسان کو۔ تو اگر آپ کی کسی کے ٹورڈز فیلنگس ہیں تو وہ ٹروتھ فل ہوں، تو جب ٹروتھ فل فیلنگ ہوگی تو آپ کیا چاہیں گے کہ وہ جو بھی چیز ہے مٹیریلائز ہو، اور وہ ہوگی ایک کائنڈ آف ویڈنگ یا انگیجمنٹ۔ تو یہاں پر یہی چیز بٹروتھ کا میننگ ہے، ہیونگ پرومس ٹو میری سم بڈی، یعنی کہ کسی سے انگیجمنٹ کرنا، کسی سے شادی کی کمٹمنٹ کرنا۔ تو اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کو سینٹینس میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاؤ لانگ ہیو یو نون یور betrothed، یعنی کہ آپ اپنے فیانسے کو کب سے جانتے ہیں۔ betrothed کا مطلب وہ ہوتا ہے انگیجڈ، اور منگیتر یا پھر منسوب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ smitten اگلا ورڈ ہے۔ smitten ایڈجیکٹو ہے، اور دیکھیے کہ اس تصویر سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دو لوگ آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور ان کے خیالات جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ تو smitten کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ فیلنگ یا پھر کسی ڈیزیز وغیرہ سے سیویرلی افیکٹ ہونا۔ جب اسی کو ہم اپلائی کریں گے کہ اگر کوئی کسی کی محبت میں مبتلا ہے تو اس کے لیے بھی smitten کا ایڈجیکٹو استعمال کیا جاتا ہے۔ suddenly feeling that you are in love with somebody، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سینٹینس میں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اس کو۔ from the moment they met he was completely smitten by her، جیسے کہ ہمیں یہاں پہ اس پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ from the moment they met he was completely smitten by her۔ اس کے سینونیم کیا ہوتے ہیں؟ smitten کے سینونیمز ہوتے ہیں obsessed، beguiled، captivated، charmed۔ اب آپ دیکھیں کہ ان الفاظ سے آپ واقف ہوں شاید، obsessed سے، captivated سے، charmed سے، لیکن آپ کو smitten کا نہیں پتا ہوگا۔ تو جب آپ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوں تو اس کی جگہ آپ smitten کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ captivated یا obsessed کا کوئی سینٹینس بنائیے اور اس میں smitten کو ریپلیس کر دیجیے۔ آپ چاہیں تو وہ سینٹینس کامنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ مبتلا ہونا، کسی کا گرویدہ ہو جانا، یہ smitten کا مطلب ہوتا ہے۔ تو فوراً سے سینٹینس بنائیں اور اس کو کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اگلا ورڈ ہے کیلو۔ کیلو ایڈجیکٹو ہے، اور کیلو کا مطلب ہوتا ہے ینگ اینڈ وداؤٹ ایکسپیرینس۔ جیسے بچے ہوتے ہیں وہ امچور ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کیلو کا ایڈجیکٹو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کا سینٹینس دیکھ لیتے ہیں۔ Mark was just a callow youth of 16 when he arrived in Paris۔ اس کا سینونیم ہوتا ہے immature، inexperienced، naive، green۔
دس از ویری انٹرسٹنگ کہ کیلو یا جو کہ ینگ یا امیچور کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے گرین کا ورڈ بھی استعمال ہو سکتا ہے. آج تک تو ہم جو بھی گرین کو استعمال کرتے رہے ہیں وہ کلر کے میننگ میں استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ گرین ایسے بھی استعمال ہو سکتا ہے. آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے جب آپ ایک دانہ ہوتا ہے وہ آپ مٹی میں دباتے ہیں یا بوتے ہیں اس کو، تو اس میں سے جو کوپل نکلتی ہے وہ گرین ہوتی ہے، وہ ینگ اور امیچور ہوتی ہے. تو گرین ینگ اور امیچور کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. although it is an archaic word, it is not very much used nowadays. لیکن یہ استعمال کیا جاتا ہے ایک ینگ اور انیکسپیرینسڈ شخص کے لیے. اے گرین ریکروٹ فریش فرام کالج، یہ اس کا سینٹینس ہے. ناپختہ شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گرین کیلو. امیچور انیکسپیرینس نائف سے تو آپ واقف ہوں گے، لیکن گرین اور کیلو آپ کے لیے شاید نئے الفاظ ہوں. آپ بھی گرین کو اپنے سینٹینس میں استعمال کیجیے اور اس کو کامنٹس میں لکھیے. اگر آپ کو گرین کا لفظ استعمال کرنا ہو اس میننگ میں جو کہ ناپختگی کو ڈپکٹ کرتا ہے بجائے کلر والے میننگ میں، تو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ کیمریڈری. کیمریڈری ناؤن ہے اور کیمریڈری کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کو اس پکچر میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں. تو ہاتھ کون ایک دوسرے کے تھامتا ہے؟ جو کہ ایک دوسرے کے لیے اچھی فرینڈشپ والی فیلنگ رکھتا ہے. تو اے فیلنگ آف فرینڈشپ اینڈ ٹرسٹ among people who work or spend a lot of time together، اس کے لیے کیمریڈری کا نام استعمال کیا جاتا ہے. سینٹینس دیکھ لیتے ہیں. there is great camaraderie among the teammates. اگر کسی ٹیم کے ٹیم میٹس میں کیمریڈری نہ ہو تو شاید ان کے لیے ٹیم ورک کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور ٹیم اسی وقت سکسیسفل ہوتی ہے جب ٹیم ورک کرنے میں وہ سکسیسفل ہوتی ہے. اگر ایک پلیئر صرف ایک اچھا پلیئر اکیلا ہو اور باقی جو اس کے ٹیم میٹس ہوں وہ اچھا نہ کھیلتے ہوں تو ٹیم کامیاب کیسی ہوگی؟ سینونیم اس کا ہوتا ہے فرینڈشپ، فیلوشپ، کامریڈشپ یا پھر کمپینین شپ. اور موافقت ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں. اگلا ورڈ ہے ایو. ایو ایک ناؤن ہے. تو ایو کہتے ہیں فیمیل شیپ کو. جیسے اس سینٹینس میں ہے ون ایو ہیز پروڈیوسڈ ٹوینس. بھیڑ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اگلا ورڈ ہے سرمائز. سرمائز کا مطلب ہوتا ہے a thought or idea based on scanty evidence، یعنی کہ آپ کچھ انفر کر رہے ہیں کچھ لمیٹڈ انفارمیشن کی بیسس کے اوپر. جیسے وی کین اونلی سرمائز واٹ ہیپنڈ. فار ایگزامپل کہیں پر کوئی چوری ہو گئی ہے اور اس جگہ کے CCTV کیمراز آف تھے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ جو آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی اسی کے بیسس کے اوپر آپ انٹرپریٹ کریں گے، آپ انفر کریں گے یا آپ کوئی قیاس آرائی کریں گے کہ ایسا ہوا ہوگا. تو اس کے لیے جو ورڈ استعمال کر سکتے ہیں ہم وہ ہے سرمائز. ہم اس کا ایک اور سینٹینس دیکھتے ہیں. My surmise is that the couple's good news is the announcement that they are going to have a baby. یعنی کہ اب یہاں پر بھی آپ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، پاسبلی کیا ہو سکتا ہے. سینونیم اس کے ہیں کنجیکچر، امیجن یا پھر انفر. مفروضہ، خیال، اندازہ، جائزہ، قیاس. اب دیکھیے کہ یہ امیجن اور انفر کے مقابلے میں سرمائز ایک بڑا ڈفرینٹ ورڈ ہے، اور اگر آپ اس کو استعمال کریں گے اپنے ڈے ٹو ڈے روٹین میں، بات کرنے میں، لکھنے میں، کہیں پر بھی، تو اچھا امپریشن آئے گا آپ کی رائٹنگ میں، آپ کے بولنے میں. اس کے بعد ہے ہیون ورڈ. ہیون ورڈ کا مطلب ہوتا ہے آسمان کی جانب. یہ ایڈورب ہے ٹورڈز ہیون اور اسکائی. اور ہم اس کا سینٹینس دیکھتے ہیں. Head tossed up and back, eyes fixed heavenward. Lucretia is about to stab herself to death. سوئے آسمان یا جانب عرش. یہ کسی کے سوسائڈ اٹیمپٹ کے ٹائم کے حوالے سے سینٹینس ہے کہ اس نے اپنا سر آسمان کی جانب کیا ہوا تھا اور آنکھیں وہاں پر فکس تھیں. اگلا ورڈ ہے اسکرب لینڈ. لینڈ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. اسکرب لینڈ کا کیا مطلب ہے؟ تو اسکرب لینڈ اگر آپ نے کبھی ٹریول کیا ہو
بس میں یا ٹرین میں، خاص طور پر سندھ والے علاقے کے اندر. تو آپ کو جیسے یہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، ایسا بہت سارا علاقہ نظر آئے گا جہاں پر ریتلی زمین ہوگی یا خالی بنجر زمین ہوگی، اور اس کے اوپر کہیں کہیں پر کچھ آپ کو پودے اگے ہوئے نظر آئیں گے. تو ایسا ایریا جو ہے وہ اسکرب لینڈ کہلاتا ہے. An area of dry land covered with small bushes and trees. زیادہ تر وہ جو پودے ہوتے ہیں وہ خضرا ہوتے ہیں، اور شدید دھوپ میں بھی وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ والا جو ایریا ہوتا ہے، ایسا ایریا انکلٹیویٹڈ بٹ وہ جو خضرا پودے اگے ہوتے ہیں ان کو کنٹین کرنے والا، وہ اسکرب لینڈ کہلاتا ہے. جیسے a large area of scrub land. سینونیم اس کا ہوتا ہے ووڈ لینڈ، چیپرال. اگلا ورڈ ہے ریڈولنٹ. ریڈولنٹ ایڈجیکٹو ہے، اور ریڈولنٹ کا میننگ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کو کوئی پرانی بات یاد آ جائے. فار ایگزامپل، آپ کوئی پڑھ رہے ہیں ناول، اور اس میں کچھ ایسی باتیں آ گئی ہیں جن سے آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے، یا آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو جو اب آپ بھول چکے ہوں، یا جو اب آپ کے بیک آف میموری میں جا چکا ہو اور وہ آپ کو یاد آ جائے. اسی طرح خوشبو سے بھی انسان کی یادداشت کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی پرفیوم آپ کسی پرٹیکولر ٹائم زون میں، ٹائم فریم میں، یا پیریڈ آف ٹائم میں استعمال کرتے رہے ہوں، اور لیٹر آن آپ جب بھی اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اپنا وہ والا وقت یاد آئے گا. فار ایگزامپل، آپ کالج میں یا اسکول میں کوئی پرفیوم استعمال کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ وہ استعمال کرنا چھوڑ دیں، اور کچھ سالوں کے بعد آپ دوبارہ سے اس کو جب اس کی خوشبو کو سونگھیں گے تو آپ کو اپنا وہ والا وقت یاد آئے گا. تو کچھ چیزیں پرانی کچھ چیزوں کے ریمیniscent یا سجیسٹو ہوتی ہیں. تو اسٹرانگلی ریمیniscent یا سجیسٹو آف سم تھنگ از called redolent. اور smelling strongly of the thing mentioned، یہ بھی redolent کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ ہم سینٹینس دیکھتے ہیں: My grandmother's house always seemed to be redolent with the aroma of baking bread. The album is a heartfelt cry, redolent of a time before radio and television. Synonym اس کے ہوتے ہیں evocative, ambrosia, reminiscent, remindful. اور ہم اس کو ایگزیکٹلی تو یہاں پہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن خوشبودار، معطر، مہکدار، یا کسی چیز کی یاد دلانے والا، یہ ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. یہ 9 ورڈز وتھ سینونیمز تھے. ان میں سے جو ورڈز جو بھی، چاہے وہ سینونیم یا پھر ویکیبلری کے ورڈز ابھی تک آپ کو یاد ہیں، وہ آپ ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں لکھیں، تاکہ آپ کی ایک پریکٹس ہو جائے کہ آپ نے ابھی تک کتنے ورڈز کو ریٹین کیا ہوا ہے. ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو فار واچنگ.